السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے یا سننے سے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ آیت سجدہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہ کیا تو میں ہلاک ہو گیا، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، وہ نجات پا گیا۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ بس، نہ اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد ہے، نہ سلام۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں، مطلب طہارت، قبلہ روح ہونا وغیرہ، وہ بھی اس میں ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وقت کراہت نہ ہو، مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس وقت میں وہ سجدہ تلاوت کر رہا ہے وہ وقت مکروہ نہ ہو، جیسے سورج نکلنے کے 20 منٹ تک، اور زوال کے وقت میں، اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک، یہ اوقات مکروہ ہیں، تو ان میں سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی ہے تو فوراً ہی سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ فوراً ہی کرے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ فوراً ہی کرے نماز کے باہر۔ لیکن نماز میں اگر آیت سجدہ تلاوت کی تو فوراً سجدہ کرنا واجب، لیکن نماز کے باہر سجدہ تلاوت پڑھی یا سنی تو فوراً سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں، بہتر ہے کہ فوراً ہی کرے۔ اور وضو ہو تو دیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے، یعنی کم مکروہ ہے۔ اگر وضو ہے تو دیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر سجدے کی آیت نماز میں پڑھی ہے تو فوراً ہی سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر 3 آیت پڑھنے کی مقدار دیر لگا دی نماز میں، آیت سجدہ تلاوت کی، اور 3 آیت پڑھنے کے برابر دیر لگا دی تو گنہگار ہوگا۔ اور اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھتے ہی فوراً رکوع میں چلا گیا اور رکوع کے بعد نماز کے دونوں سجدوں کو کر لیا تو اگرچہ تلاوت کی نیت سے نہ ہو مگر سجدہ تلاوت بھی ادا ہو گیا۔ یہ مسئلہ خاص طور سے ذہن میں رکھیے۔ یعنی سجدہ تلاوت، آیت سجدہ تلاوت کی نماز میں، اب فوراً سجدہ کرنا چاہیے تھا، نہ کیا، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد جو نماز کے 2 سجدے ہیں وہ 2 سجدے کر لیا تو سجدہ تلاوت بھی ادا ہو گیا۔ در مختار جلد اول صفحہ نمبر 518۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ نماز ہی میں واجب ہے، نماز کے باہر یہ سجدہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کہ کوئی سوچے نماز پڑھنے کے بعد میں وہ سجدہ ادا کر لوں گا تو ادا نہیں ہو سکتا۔ نماز میں اگر تلاوت کیا آیت سجدہ تو نماز ہی میں سجدہ کرنا واجب۔ اردو زبان میں اگر آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھ دیا، آیت سجدہ نہیں پڑھی بلکہ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھ دیا اردو میں، تب بھی پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو گیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ترجمہ ہے، آیت نہیں ہے قرآن شریف کی، سجدہ نہیں واجب ہوگا، بلکہ مسئلہ یہی ہے کہ اردو میں اگر آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا یا سنا
تو دونوں پر، پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو گیا۔ عالمگیری جلد اول صفحہ 124۔ ایک مجلس میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں دوبارہ اسی آیت کی تلاوت کی تو دوسرا سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر بار بار آیت سجدہ پڑھی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر مجلس بدل کر وہی آیت سجدہ پڑھی تو جتنی مجلسوں میں اس آیت کو پڑھے گا اتنے ہی سجدے اس پر واجب ہو جائیں گے۔ اور مجلس بدلنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ مجلس بدلنے کا مطلب کیا ہے، پہلے اس کو سمجھیے۔ مثلا کبھی تو جگہ بدل جانے سے مجلس بدل جاتی ہے، جگہ بدل جانے سے مجلس بدل جاتی ہے، جیسے مدرسہ ایک مجلس ہے اور مسجد ایک مجلس ہے، اور کبھی ایک ہی جگہ میں کام بدل جانے سے مجلس بدل جاتی ہے، جیسے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سبق پڑھایا تو یہ مجلس درس ہوئی، اور وہیں پر بیٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیا تو اب وہ درس کی مجلس نہ رہی، کھانے کی مجلس بن گئی، تو مجلس بدل گئی۔ تو اگر پہلے والی مجلس میں ایک وہی آیت پڑھی تھی، پھر مجلس بدل گئی، یعنی لوگوں نے وہاں درس کے بعد کھانا شروع کر دیا، مجلس بدل گئی، اب اسی آیت کو پھر پڑھا تو پھر سجدہ سہو واجب۔ اور اگر وہی مجلس درس کی مجلس ہے، اسی آیت کو بار بار 2 بار 3 بار 10 بار 100 مرتبہ بھی پڑھے اسی ایک آیت کو، تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اور مجلس بدلنے سے تو جتنی مرتبہ پڑھے گا مجلس بدل کر اتنے سجدے اس پر واجب ہوں گے۔ کسی گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جانے، کمرے سے صحن میں چلے جانے سے مجلس بدل جاتی ہے۔ کسی بڑے ہال میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جانے سے بھی مجلس بدل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجلس بدلنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور بہار شریعت، در مختار، عالمگیری وغیرہ میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ قرأت کا بیان، یعنی نماز میں قرآن شریف پڑھنا تو فرض ہے، نماز میں قرآن شریف پڑھنا فرض ہے، اور باہر قرأت قرآن شریف کی ثواب کی نیت سے تلاوت کرنا اور نماز میں تلاوت کرنا، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کرے یا نماز کے باہر، اتنی آواز سے تو تلاوت ہونی چاہیے کہ اپنی آواز وہ خود سن سکے، اور اگر امام ہے اور جہری نماز پڑھا رہا ہے تو اب اس کو بلند آواز سے قرأت کرنا واجب۔ سری نماز میں آہستہ آواز سے قرأت واجب، اور جہری نماز میں بلند آواز سے قرأت واجب۔ اگر اس کا برعکس کیا، الٹا کیا، تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی اگر ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اس کو آہستہ قرأت کرنی چاہیے تھی، بھول کر اس نے بلند آواز سے قرأت شروع کر دی، ایک کلمہ معاف ہے، ایک آیت پوری پڑھ دی، تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ ایسے ہی جہری نماز میں اگر پوری ایک آیت اس نے آہستہ آواز میں پڑھ لی، سری طور پر، تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ قرأت یعنی قرآن شریف پڑھنے میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور و غل نہ ہو تو خود اپنی آواز سن سکے۔ شور غل کا اعتبار نہیں ہے، شور غل نہ ہو تو اپنی آواز خود سن سکے۔ اگر شور غل ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنی آواز کو سنائی نہیں دے گی شور ہونے کی وجہ سے، تو اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنی آواز سے پڑھوں، شور غل نہ ہونے کی وجہ سے میں خود سن سکتا ہوں، تو اتنی ہی آواز میں اس کو قرأت کرنی چاہیے۔ اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی تو قرأت نہ ہوئی اور نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ تو پڑھیں گے کیا، ہونٹ سلے رہتے ہیں ان کے، اب پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، شاید دل میں پڑھتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے، بالکل ہونٹ سلے رہتے ہیں، منہ بند ہونٹ بند۔ تو اتنی آواز سے پڑھنا واجب
کہ اپنی آواز خود سن سکے. اب جو ہونٹ بند کر کے کھڑا رہے گا اس کی کیا نماز ہوگی؟ تو اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ خود سن سکے. فجر میں اور مغرب و عشاء کی 2 پہلی رکعتوں میں اور جمعہ و عیدین و تراویح اور رمضان کی وتر میں امام پر جہر کے ساتھ قرأت کرنا یعنی بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے. مطلب یہ کہ 2-3 لوگ بھی اگر سن لیں تو ہو گیا. پوری مسجد سننا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ مائک سے ایک تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز مائک سے فاسد ہو جاتی ہے. جی شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، چونک رہے ہوں گے. اب آپ بولیں گے یہاں تو مائک سے نماز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن جہاں فتنہ اور فساد کا احتمال ہے اور پہلے سے وہ چیز وہاں جاری ہے اور اس سے اگر فتنے کا احتمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. آج کل مائک تو اتنا عام ہو گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر مائک کے نماز نہیں ہوتی. لوگ ایسا سوچنے لگے آج کل، جبکہ نماز مائک سے نہیں ہوتی. جی اکابر علماء اہل سنت کا فتویٰ اسی پر ہے، مائک سے نماز نہیں ہوتی. لیکن آج بڑی بڑی مسجدوں میں سب عام ہو گیا، اور اگر مائک نہ ڈالو تو لوگ کہتے ہیں کہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرأت بھی سننا ضروری ہے نماز میں. قرأت سننا ضروری نہیں ہے. 2-3 لوگ اگر قرأت سن لیں ہماری امام کی تو کافی ہے، پوری مسجد سننا ضروری نہیں ہے. البتہ تکبیرات انتقال مکبر کے ذریعے سے کہے جائیں، مکبر اس کو تکبیر کو دہرائے اور اس کی آواز پر لوگ رکوع سجدہ وغیرہ کریں. اس لیے جہاں تک ہو ممکن فتنہ جہاں تک نہ ہو سکے، فتنے کو اگر بند کیا جا سکے اور بغیر مائک کے نماز پڑھنا اگر ممکن ہو تو بہتر ہے کہ بغیر مائک ہی کے نماز پڑھی جائے. بہرحال امام کے لیے جہری نماز میں جہر سے قرأت کرنا واجب اور سری نماز میں آہستہ قرأت کرنا واجب. اور مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 3 اور 4 رکعت میں، ظہر و عصر کی سب رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. آہستہ پڑھنا واجب ہے. مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 3 اور 4 رکعت میں، ظہر اور عصر کی سب رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. جہر کے معنی یہ ہیں کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم از کم صف میں قریب کے لوگ سن سکیں، اور آہستہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ کم سے کم خود سن سکے. جہری نمازوں میں اکیلے کو اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھے چاہے آہستہ. اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جہری نماز ہے، تو اسے اختیار ہے چاہے وہ زور سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے. لیکن جہر سے پڑھنا اس کے لیے افضل ہے اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. قرآن شریف الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. قرآن شریف الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب بحرام ہے، گناہ ہے. مثلا یہ کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد اور دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھنا. تو پہلے ہے کون سی سورت؟ تبت یدا. بعد میں ہے قل هو اللہ احد. تو پہلے پڑھ دیا قل هو اللہ احد اور بعد میں پڑھ دیا تبت یدا. تو اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا، جان بوجھ کر پڑھا. اور اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا. سجدہ سہو تو واجب ہی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. درمیان سے ایک چھوٹی سورت چھوڑ کر پڑھنا مکروہ ہے. جیسے پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھی اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی، تو بیچ میں کون سی بڑی سورت چھوٹ گئی؟ قل اعوذ برب الفلق. پہلے قل هو اللہ احد ہے، بعد میں قل اعوذ برب الفلق ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ہے. تو قل هو اللہ پڑھنے کے بعد قل اعوذ برب الفلق چھوڑ کے، کیونکہ قل هو اللہ سے بڑی سورت قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھے، یہ مکروہ ہے. لیکن ہاں اگر درمیان کی صورت پہلے سے بڑی ہو تو درمیان میں ایک سورہ چھوڑ کر پڑھ سکتا ہے. جیسے والتین والزیتون کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بڑی صورت ہے.
اس کو چھوڑ کر بعد والی صورت جو چھوٹی ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اذا جا کے بعد قل هو اللہ پڑھنا نہیں چاہیے، اذا جا کے بعد قل هو اللہ پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اذا جا کے بعد پھر تبت یدا ہے تو اس کو پڑھے کیونکہ وہ چھوٹی صورت ہے۔ جمعہ و عیدین میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین، یا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا سنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔